السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، آج کی ہماری ویڈیو کا ٹاپک ہے روزے کے مقاصد اور ہمارے رویے۔ رمضان المبارک کے مہینے میں ہماری تربیت کیسی ہونی چاہیے، انفرادی اور اجتماعی طور پر ہمارے رویے کیسے ہونے چاہیے، قرآن و حدیث کی روشنی میں چند گزارشات عرض کروں گا۔ مگر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو کائنڈلی اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے تاکہ فیوچر میں ہماری تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ دوستوں، ہر سال رمضان المبارک کی آمد مسلمانوں کے لیے ایک بڑا تحفہ ہے۔ رمضان المبارک میں قرآن کریم کے نزول کے ساتھ ساتھ دوسری الہامی کتابیں تورات، زبور، انجیل بھی اسی مبارک مہینے میں نازل کی گئیں، اور رمضان المبارک کا یہ مہینہ پورے عالم اسلام میں بڑے ادب و احترام سے منایا جاتا ہے۔ لیکن اس وقت ہمارے معاشرے اور ہماری سوسائٹی کی جو صورتحال ہے وہ انتہائی افسوسناک ہے۔ ادھر رمضان المبارک کے مہینے کی آمد ہے، ادھر مہنگائی کا بازار گرم ہے، اشیاء خورد و نوش اور پھلوں کی قیمتوں میں دن بدن اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے، اور ہمارے ہی مسلمان بھائی زیادہ نفع کمانے کے چکر میں، زیادہ پروفٹ کمانے کے چکر میں شب و روز مصروف ہیں۔ حالانکہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ ہم رمضان المبارک کی آمد سے پہلے پلاننگ کرتے کہ ہم نے رمضان کا مہینہ کیسے گزارنا ہے، کس طرح سے اپنا وقت قیمتی بنانا ہے، لیکن اس طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں۔ حقیقت اس کے بالکل برعکس ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ رمضان کے شروع ہوتے ہی شیاطین کو بند کر دیا جاتا ہے، لیکن پھر بھی لوگ بددیانتی، جھوٹ، خیانت اور ذخیرہ اندوزی سے باز نہیں آتے۔ کیا اس طرح سے ہم اپنے رمضان کو قیمتی بنا سکتے ہیں، رمضان کی برکات حاصل کر سکتے ہیں؟ آج کی ہماری اس ویڈیو کا مقصد بھی دراصل اس بات کا جائزہ لینا ہے کہ انفرادی اور اجتماعی طور پر رمضان المبارک میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے، اور اس وقت ہمارا رویہ کیا ہے۔ ہم نے روزے کا مقصد محض بھوکا پیاسا رہنا سمجھ لیا ہے، حالانکہ حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ روزہ کی حالت میں جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا جو شخص نہیں چھوڑتا تو اللہ تعالیٰ کو اس کے بھوکے پیاسے رہنے سے کوئی غرض نہیں۔ ان الفاظ سے واضح ہوتا ہے کہ جو شخص روزہ رکھنے کے باوجود بھی جھوٹ بولتا ہے، بددیانتی کرتا ہے اور ذخیرہ اندوزی کرتا ہے تو اس کو روزے کا کوئی فائدہ نہیں، اور وہ روزے کے اصل مقصد سے محروم رہ گیا۔ حالانکہ روزے کا اصل مقصد تو یہ تھا کہ انسان اپنی ذات کی اصلاح کرتا، اپنے نفس کی اصلاح کرتا اور اپنے رب سے مضبوط تعلق قائم کرتا، لیکن جب وہ جھوٹ بولنے سے باز نہیں آتا تو گویا اس نے اپنا اجر بھی ضائع کر دیا اور اسے اس روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، اے ایمان والوں، تمہارے اوپر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے لوگوں پر روزے فرض کیے گئے تھے۔ اور ان روزوں کے فرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ، تقوی اختیار کر لو۔ تو معلوم ہوا کہ ان روزوں کا مقصد ہے تقوی اختیار کرنا، اور تقوی کب پیدا ہوگا؟ جب بد اخلاقی کو چھوڑ دیں گے، جب جھوٹ کو چھوڑ دیں گے، جب بددیانتی کو چھوڑ دیں گے، جب ذخیرہ اندوزی کرنا چھوڑ دیں گے اور عادلانہ نظام قائم کریں گے، تب تقوی پیدا ہوگا۔ اور روزے کی حالت میں آپ دیکھیں، انسان اپنے اوپر پابندی لگاتا ہے اور اپنی خواہشات کو مارتا ہے۔ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک انسان روزے کی حالت میں رہتا ہے اور اپنی خواہشات کو روکتا ہے۔ تو جہاں انسان کو بہت سارے گناہوں سے جو ہے اللہ بچا لیتے ہیں روزے کی حالت میں، وہیں پر اس شخص کو اس چیز کا بھی احساس ہوتا ہے کہ دوسرے مسلمان، میرے جو مسلمان بھائی ہیں وہ بھوکے ہیں، ان کی بھوک کا احساس بھی مسلمان کو ہوتا ہے جب وہ روزہ رکھتا ہے، اور اس سے اس شخص کو ان کے مسائل حل کرنے میں بھی آسانی ہوتی ہے۔ اسی طرح ماہ رمضان کا مقصد عبادات کے ساتھ ساتھ لین دین کے معاملات، خاندانی معاملات کی طرف بھی توجہ دلانا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے اثرات پورے سال پر اثر انداز ہوتے ہیں، لیکن آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں تو ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ نظر آتا ہے، خواہ وہ ہمارا خاندانی نظام ہو،
اور ہمارے معاملات ہوں، ہمارے سرکاری ادارے ہوں، اور یا ہمارے کورٹ کچہری کو آپ دیکھ لیں، ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہمیں سننے کو اور دیکھنے کو ملتا ہے۔ حالانکہ حدیث کی روح سے جھوٹ سے گریز کرنا روزے کے اصل مقاصد میں سے ہے، لیکن ہم لاپرواہی کا شکار ہیں۔ تو دوستوں، آج ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا کہ ہم رمضان المبارک کی برکات حاصل کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے۔ کیا واقعی روزہ ہمارے اندر مثبت تبدیلی پیدا کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ آج ہمیں اپنے رویوں پر بھی نظر ثانی کرنی ہے تاکہ ہم اپنی اور اپنے معاشرے کی بہتر اصلاح کر سکیں اور دنیا و آخرت میں کامیاب ہو سکیں۔ امید کرتا ہوں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔